نجومیوں کے سربراہ خلید نے خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہوئے نمرود کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، جس بچے کے پیدا ہونے کا عندیہ میں اس سے پہلے دے چکا ہوں اس کا وجود بن چکا ہے۔ وہ اس وقت اپنی ماں کے رحم میں پرورش پا رہا ہے، لہذا اسے پیدا ہونے سے بچاؤ۔ نمرود کے لیے بہت بری خبر تھی۔ خبر سنتے ہی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود خود کو لوگوں کا رب سمجھے تکبر اور غرور میں ڈوبا بیٹھا تھا کہ یکدم اندھیرا چھا گیا۔ ہر طرف گھپ اندھیرا ہو گیا اور اندھیرے کی وجہ سے کوئی چیز بھی دکھائی نہ دیتی تھی۔ کچھ نظر نہ آنے کی وجہ سے لوگ پریشان ہو کر شور مچانے لگے۔ خود کو رب کہلوانے والا نمرود بھی شدید پریشان ہو گیا تھا کہ یہ آج کیا ہو گیا ہے۔ اندھیرا آسمان پر نئے طلوع ہونے والے سیارے کی وجہ سے ہوا تھا، جس نے سورج اور چاند کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دن بھر اندھیرا چھایا رہا تو رات ہوتے ہی اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ نمرود سمیت ہر شخص پریشان تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ گھپ اندھیرے میں رات گزاری تو اگلے روز بھی ہر طرف اندھیرا بدستور پھیلا رہا۔ نمرود اب سخت فکر مند ہوا۔ اس نے اسی وقت اعلان کیا کہ سلطنت کے تمام جادوگر، کاہن اور نجومی دربار میں بلائے جائے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور ملک کے نامور اور شاہی نجومی، کاہن اور جادوگر دربار میں اکٹھے ہو گئے۔ نمرود نے پریشان کن صورتحال کے متعلق کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ نجومی، کاہن اور جادوگر نمرود کے سوال پر کچھ دیر قافیے ملاتے رہے، پھر وہ ایک بات پر اتفاق کر کے چپ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد بابل کے نجومیوں کا سردار بولا، بادشاہ سلامت، اس سال ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو عام بچوں کی طرح نہیں ہوگا۔ وہ بڑا سمجھدار اور ذہین ہوگا اور بڑا ہو کر لوگوں کو ایک نئے مذہب کی دعوت دے گا اور انہیں آپ کے مجسمے کی پوجا کرنے سے روکے گا اور بالآخر ایک روز آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود نے نجومی کی بات سنی تو پریشان ہو گیا، پھر بولا، میں نے خواب دیکھا ہے جو تمہاری بات کی تائید کرتا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا اور اس نے سورج اور چاند کی روشنی ختم کر دی۔ میں نے خواب کی تعبیر کروائی تو معلوم ہوا کہ میری حکومت شہنشاہیت ختم ہو جائے گی۔ لوگ میری پوجا نہیں کریں گے اور مجھے رب نہیں مانیں گے۔ میری خوبصورت بیویاں اور یہ دربار صرف ایک لڑکے کے ہاتھوں ختم ہو جائے گی۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ نمرود خود ہی غصے میں بڑبڑایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کچھ مٹ جائے گا؟ بھلا یہ شان و شوکت ختم ہو جائے گی اور میری پوجا رک جائے گی؟ میں ان سب کو نہیں مانتا۔ تمہارا کہا بھی ٹھیک نہیں اور مجھے خواب کی تعبیر بھی غلط بتائی گئی ہے۔ نمرود نے غصے میں پھنکارتے ہوئے کہا۔ جواباً خلید نجومی بولا، بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے جو عقیدت اور محبت ہے اور میں جو اس حکومت کی خیر خواہی چاہتا ہوں، اس کی وجہ سے آپ کو جو بتایا ہے وہ بالکل سچ اور حق ہے۔ ایسا ہو کر رہے گا، البتہ اس کے سدباب کے لیے کچھ کیا جانا ضروری ہے۔ نمرود نے جلدی سے پوچھا، اس کا سدباب کیا ہو سکتا ہے؟ خلید نے جواب دیا، شہنشاہ سلامت،
آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ آج کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں کرے گا۔ جو بچہ پیدا کرے گا اسے اسی وقت قتل کر دیا جائے گا۔ اس حکومت، تخت و تاج اور جاہ و جلال کو بچانے کے لیے یہی ایک واحد راستہ ہے۔ یوں نہ کوئی بچہ پیدا ہوگا اور نہ اس سلطنت کو کوئی ختم کر پائے گا۔ نمرود نے کہا، تمہارا مشورہ نہایت معقول ہے، لہذا اس پر ابھی عمل درآمد ہو۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ سلطنت کے تمام مردوں کو عورتوں سے الگ کر دو اور عورتوں کا معائنہ کرو، جن کے ہاں لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دو، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو زندہ چھوڑ دو۔ نمرود کے وزیر حکم ملتے ہی سپاہیوں کے ساتھ پورے شہر میں پھیل گئے۔ بادشاہ خود تخت و تاج لیے شہر کے باہر دربار سجا بیٹھا، اور سپاہیوں نے شہر کے تمام مردوں کو باہر نکال کر ان کی ٹولیاں بنا دی، اور ہر ٹولی میں 10 آدمی شامل کر کے ان پر ایک سپاہی نگراں مقرر کر دیا، تاکہ ان میں سے کوئی چوری چھپے رات کو فرار ہو کر اپنے گھر نہ جا سکے۔ دوسری طرف نمرود کے سپاہی گھروں میں چھاپے مارنے لگے اور بچوں کا بے دریغ قتل عام ہونے لگا۔ نمرود نے اس قدر ظلم کیا کہ ماؤں کے سامنے ان کے لختے جگر ذبح کیے، جن کی تعداد 70,000 سے لے کر 1,00,000 بتائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا کے کام نرالے ہوتے ہیں۔ نمرود خود بابل کے تمام مردوں کے لیے شہر سے باہر دربار میں موجود تھا، اور مردوں پر سپاہی پہرا دے رہے تھے، تو دوسری طرف شہر میں صرف عورتیں باقی تھیں۔ اسی حالت میں طویل ترین عرصہ گزر گیا، اور مرد شہر سے باہر اور عورتیں شہر کے اندر ہی رہیں۔ ایک روز نمرود کو اچانک کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، اور وہ چیز بابل شہر میں پڑی تھی۔ نمرود پریشان ہو گیا کہ کس آدمی کو شہر بھیجے۔ اس کے ایک اشارے پر کئی لشکر تیار ہو جاتے، لیکن وہ ایسے آدمی کو بھیجنا چاہتا تھا جس پر اس کو سب سے زیادہ اعتماد تھا کہ وہ اپنے گھر نہیں جائے گا، تاکہ اس کے گھر جانے سے صحبت نہ ہو اور اس کی بیوی سے بچہ پیدا نہ ہو، بلکہ وہ سیدھا دربار جائے اور ضرورت کی چیز لے کر واپس آ جائے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے اس کام کے لیے آزر کو چن لیا اور اسے وہ چیز لانے کو شہر بھیج دیا۔ آزر شہر پہنچا تو وہی کچھ ہوا جس سے نمرود ڈرتا تھا۔ آزر شہر آیا تو اس نے سوچا کہ شہر تو آیا ہوں، کیوں نہ گھر سے ہوتا چلوں۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کے پاس گھر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کی بادشاہی کے خاتمے کے لیے سبب پیدا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام پیدا کر دیا۔ آزر کو معلوم تھا کہ اب وہ جلد ایک بچے کا باپ بن جائے گا، تو کچھ دیر گھر ٹھہرنے کے بعد آزر نے اپنی بیوی امیلہ کو ساتھ لیا اور اسے ایک خاتمہ سمیت نمرود کی طرف سے ملنے والی اپنی جاگیر کے ایک مقام ار میں چھوڑ آیا۔ ار کے مقام پر ایک پہاڑی میں غار تھا۔ امیلہ اور اس کی خادمہ نے مل کر اس غار کی صفائی کی اور اسے رہائش کے قابل بنایا۔ اب دونوں عورتیں اسی غار میں رہنے لگیں۔ آزر اپنی بیوی کو ار کے غار میں چھوڑ کر واپس نمرود کے دربار میں پہنچا تو سلطنت کے تمام وزیر، نوکر چاکر اور نجومی اس کے آس پاس کرسیوں پہ برا جمع تھے۔ آزر نے اپنے کام کی مکمل رپورٹ پیش کر کے کام ہونے کی اطلاع دی تو ساتھ ہی نجومیوں نے بھی نمرود کو اپنی خبر سے آگاہ کر دیا، جو اس کے لیے بے حد پریشان کن تھی۔ جب اس کام سے بچنے کے لیے اپنے دربار شہر سے باہر لگا لیا تھا اور تمام امور سلطنت شہر سے باہر رہ کر انجام دینے لگا تھا، اور شہر میں سوائے عورتوں کے کوئی نہیں تھا،
ان سب احتیاطوں کے باوجود بھی وہ کام ہو گیا۔ نجومیوں کے سربراہ خلید نے خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہوئے نمرود کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، جس بچے کے پیدا ہونے کا عندیہ میں اس سے پہلے دے چکا ہوں اس کا وجود بن چکا ہے۔ وہ اس وقت اپنی ماں کے رحم میں پرورش پا رہا ہے، لہذا اسے پیدا ہونے سے بچاؤ۔ نمرود کے لیے بہت بری خبر تھی۔ خبر سنتے ہی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے ویران آنکھوں سے خلید کی طرف دیکھا۔ سوال اس کی آنکھوں میں پوشیدہ تھا کہ اب کیا ہوگا۔ خلید نے دوبارہ نمرود کو شیطانی منصوبہ بتایا کہ ایسی تمام عورتوں کو قید کر لینا چاہیے جن کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ حاملہ ہیں۔ نمرود نے اسی میں خیر سمجھی اور فوراً یہ حکم صادر کر دیا کہ ایسی تمام عورتوں کو قید میں ڈال دیا جائے جن کے ہاں بچہ پیدا ہونے کی امید ہے۔ محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔